السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. قابل قدر احترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ قیامت تک کے دین اسلام تمام ادیان پر غالب رہے گا. کوئی اس کو مٹا نہیں سکے گا. یہ اللہ کا وعدہ اور فیصلہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی سنت طے کی ہے کہ اس کی حفاظت تو ہمارے ذمے ہے، لیکن مومن اور مسلمانوں کے لیے ہم نے ایک امتحان رکھ دیا ہے کہ وہ ہمارے دین کی حفاظت کے لیے، ہماری دین کی اقامت کے لیے اور ہماری دین کے ارشاد کے لیے ہم ان کا امتحان لیں گے کہ آپ ہمارے دین کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں. اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر دیتے اللہ سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن ایسا ہوا نہیں. دیکھیے یہ بیان نہیں، ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی سنت کو سمجھے ہم اور ہمارے دل میں مایوسی پیدا نہ ہو جائے. جب اللہ کی سنت کو ہم نہیں سمجھتے تو پھر ہمارے دل میں عجیب و غریب خیالات پیدا ہوتے ہیں. روز اول سے اللہ کی یہ سنت ہے، اس کے پسندیدہ بندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے قربانی لی. پوری تفسیر ہمارے سامنے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے 950 سال تک محنت کروائی گئی. کوئی معمولی عرصہ ہے؟ رات میں بلایا، دن میں بولا، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے 83 84 جو آدمی ایمان لائے اللہ نے ان کو کامیاب کیا. جو اکثر فساد مچانے والے تھے اس پر اللہ کا عذاب آیا، لیکن انتظار کروایا گیا کہ آپ پوری قربانی، پوری قوت، پوری صلاحیت لگائیے آپ. اور قرآن میں ہم سے بھی کہہ دیا گیا ہے اے مومنو، ہم نے تمہارے مال کو اور تمہاری جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اب تمہارا نہیں ہے. اب ہماری دین کی حفاظت کے لیے مال جاتا ہے اور تمہاری جان جاتی ہے، بدلہ آخرت میں ہے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے قربانی لی گئی. بہت حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن انسان کی طبیعت میں اجلت ہے، کب فیصلہ آئے گا، کب کیا ہوگا. دشمن اور ظالم اپنی تدبیر چلتا ہے، اور ایک طرف ایمان والوں کی اللہ قربانی دیکھتا ہے اور دوسری طرف اللہ اپنی تدبیر چلاتا ہے. اور اکثر یہ نظر آتا ہے کہ پہیہ الٹا چل رہا ہے. اور پھر جب قربانی دی جاتی ہے، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نتیجے میں ان کو خوشحالی اور امن اور انصاف دے دیتا ہے. کسی کا ایک پسینہ بھی، کوئی قطرہ بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے. بڑا قدردان ہے وہ، لیکن اس کی تدبیر ہے، مدد کرنے کا اس کا ایک انداز ہے. اس نے پیمانے طے کر دیے، اس پر ہمارا پیمانہ اور ہماری قربانی فٹ ہونی چاہیے، تب نتیجہ آئے گا. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم محنت نہیں کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے اور نتیجہ نبی والا چاہیے، کہ یہ نہیں ہوگا. اور قرآن میں اللہ یہ بھی ہمیں سمجھا رہے کہ ہم تمہارے بھی محتاج نہیں، کسی اور کو لا کے اپنا دین کا کام کرا دیں.
اور دیکھیے آج کے زمانے کو غور کرے، قرآن قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہے، ابھی ذمہ داری اس امت کے ذمہ ہے کہ نبیوں کی طرح آپ کا مشن ادا کرنا ہے، آپ کو اللہ کا تعارف پیش کرنا ہے، آخرت کا تعارف انسانوں کے سامنے پیش کرنا ہے، انسانیت پر ظلم نہ ہو، بدامنی نہ ہو دنیا میں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن میں جب آپ غور کریں گے تو اس وقت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات کہی جاتی تھی مشرقین کی طرف سے اور ظالمین کی طرف سے، آج بھی وہی بات ہمیں کہی جا رہی۔ کیا کہتے تھے کہ ہمارا آبا اور اجداد کا مذہب یہ ہے، تم کیوں ہمارے آبا اور اجداد کا مذہب چھوڑ رہے ہو؟ تم مذہب کی واپسی کرو، واپس آ جاؤ، تم بہک گئے ہو، تم گمراہ ہو گئے ہو، کہتے تھے نا بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا نا کہ بھئی آپ تمہارے بابا و اجداد کا مذہب کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ہمارے قومی دھارا، قومی مذہب کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تعارف کراتے تھے کہ قومی مذہب یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ کیا کہا گیا ان سے؟ اے ابراہیم تمہاری اس حرکت سے باز آ جاؤ ورنہ انجام ٹھیک نہیں رہے گا۔ اور پھر آخری فیصلہ انہوں نے سنایا کہ یہ تمہارے سامنے دو ہی آپشن ہے، یا تو ہماری مذہب میں واپس آ جاؤ یا تو ہماری زمینوں کو چھوڑ دو۔ سیم الفاظ، یہی بات میرے آقا سے بھی کہی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کیا چاہیے؟ کہ نئی بات کے ذریعے تو کیا چاہتا ہے؟ ہمارے گھر گھر میں تم نے اختلاف ڈال دیا، ہمارا سارا سیاسی اور قبائلی سسٹم درہم برہم ہو گیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عورتیں چاہیے، ہم عورتیں دینے کو تیار ہے، مال چاہیے، مال دینے کو تیار ہے، اگر تجھے چودرات اور حکومت چاہیے تو دینے کو تیار ہے، لیکن یہ نعرہ چھوڑ دے، ہمارے آبا و اجداد کی طرف واپسی کرو۔ اور مجھے اور آپ کو اس وقت ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی پارسی نہیں ہے، کوئی سکھ نہیں ہے، سب ہندو ہے۔ تمہارے آبا و اجداد راستہ بھول گئے تھے، بھٹک گئے تھے، مغلوں نے زبردستی کر کے مسلمان کر لیا ہے، تم گھر واپسی کرو، کہا جا رہا ہے بھائی۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر تم ہماری قومی دھارا، قومی کلچر کی طرف واپسی نہیں کرو گے، تمہاری نیشنلٹی بھی ختم کر دی جائے گی اور تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اور ان کے پرچارک آرے سام آن کہہ رہے کہ اس ملک کی تقسیم مذہب کی بنیاد پر ہو چکی ہے، اسلام کے نام پر ملک پاکستان دے دیا گیا ہے، اب ہندوستان میں جس کو رہنا ہے وہ ہندو مذہب کے ساتھ رہنا ہے، تمہارے سامنے اس کے کوئی آپشن نہیں۔ یہ مرحلہ ہر انبیاء علیہ السلام اور دائیوں کے سامنے آیا ہے اور میرے اور آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اور پوری دنیا میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں سب کچھ بات کرو، اسلام کی بات مت کرو، تمہارا ملک سیکولر ہونا چاہیے، تمہارا ملک جمہوریت ہونا چاہیے، مذہب کا کوئی نام نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کھڑا امتحان اس پوری مسلمانوں کے ساتھ، اور پوری دنیا ٹرننگ پوائنٹ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، ایک بہت بڑا ٹرن دنیا میں آنے والا ہے، اس کے اندر مسلمان اور ایمان والے کیا رول پلے کرتے ہیں وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ قربانی کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہمارے آقا سے کہا ہے کیسی استقامت دکھائی ہے ہمارے نبی نے۔ ابو طالب سے آ کر کہتے ہیں سمجھاؤ، تمہارے بھتیجوں کو سمجھاؤ۔ آخری 3 ملاقاتیں ہوئی ہے اور آخری ملاقات میں فیصلہ کن انہوں نے کہہ دیا گیا ہے اے ابو طالب اب ہماری بات سن لو۔ پھر آپ کو یہ کہتے اگر آپ کے بھتیجے سے آپ کو محبت ہے تو آپ کے بھتیجے کے بدلے میں خوبصورت لڑکا ہم آپ کو دے دیں، اس کو ہمارے حوالے کرو، یا تو پھر ابو طالب تم نہیں رہو گے یا تو ہم نہیں رہیں گے۔ یہ اب نہیں چلنے والا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہ اتنی شدید مخالفت کیوں تھی؟ آج بھی جتنے بھی ظالم حکمران ہیں سب پڑھے لکھے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ ہم اپنے نظام اور سسٹم میں ناکام ہو چکے ہیں۔ دنیا کے سامنے امن لانے کے لیے، روزی روزگار اور خوشحالی لانے کے لیے اسلام کے علاوہ ان کے سامنے کوئی آپشن نہیں ہے۔ انہوں نے سوشلسٹ کو لائے، سوشل نظام بھی لائے، کمیونسٹ نظام بھی لائے، کیپٹل نظام بھی لائے اور جمہوریت بھی لے آئے، سب میں ناکام گئے۔ تو ہمیشہ یہ لیڈر کیا چاہتے ہیں اندر سے کہ دنیا میں چینجنگ اور تبدیلی تو آئے لیکن ہم ہی لیڈر رہیں، ہمارے ذریعے ہمارے پاس سے جا کے انقلاب برپا ہونا چاہیے، ہم سے علاوہ کوئی نہیں۔
ابو جہل جانتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، اس لیے جب وہ مارتا تھا بلال کو اور خباب کو اور سب کو کیا کہتا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے رب کا ساتھ چھوڑ، ہمارا ساتھ دے، کیونکہ ہماری چودراہٹ ہے۔ یہ بھی ایک سیرت کا پہلو ہے۔ ابو سفیان کی مخالفت کرنا کیا مقصد تھا؟ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا، ابو لہب بھی مخالفت کرتا تھا، اس کے پیچھے اس کے کیا ریزن تھے؟ ابو جہل بھی مخالفت کرتا تھا، اس کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ بنو مخزومیہ، بنو امیہ، بنو عبد المناف، ان سب کے اپنے اپنے ریزن تھے اور اپنی اپنی آئیڈیالوجی تھی، اور اس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کن جب مجلس میں بلایا گیا، ابو طالب دب گئے، کیا ہوگا؟ آگے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں۔ تو کہا کہ چچا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا سپورٹ کیا ہے یہاں تک، اگر آپ میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے میں اسے بھی گوارا کرنے کو تیار ہوں، میں اپنے اللہ کے دین کی دعوت سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں۔ کہا بھتیجے آفرز کر رہے، یہ پیشکش کی جا رہی ہے، اے چچا جان، کیا عورتیں اور کیا مال اور کیا چودراہٹ، میری بات کو سن لو کہ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، پھر بھی مشن سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ رہی دھمکی کی بات، ہمارے دل کی تمنا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہماری جان کھپا دیں، ہمیں موت سے کوئی پرواہ نہیں، کہ میرا اور آپ کا دل کے گہرائیوں سے اس بات کا ایمان ہونا چاہیے۔ حالات سے گھبرائے نہیں ہم، ہمارا بدلہ آخرت میں ہے۔ اس لیے اگر بلال کو جب مار پڑتی تھی، مار کھا کر حضور کی خدمت میں آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی گورنری کا وعدہ نہیں کیا تھا، اے بلال صبر کرو اللہ آخرت میں تمہیں بدلہ دے گا۔ خباب مار کھاتے تھے، یا رسول اللہ میرا کیا حال کر دیا ہے، اے خباب صبر کرو تمہیں بدلہ اللہ آخرت میں دے گا۔ عمار ابن یاسر کو، سمیہ کو مارا جا رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے آل یاسر تم صبر کرو اللہ تمہیں آخرت میں اجر دے گا۔ دنیا میں کوئی وعدہ نہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو ضائع کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کبھی تمہیں کمزور نہیں ہونے دے گا، اس شرط یہ ہے کہ تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ 37 آدمی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خواہش ظاہر کی، اللہ کے رسول ہم 37 آدمی ہو گئے، 37، اب ہمیں چاہیے کہ ہم حرم میں نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر اگر آپ کی خواہش ہے تو سوچا جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب نماز پڑھنے لگے ابو بکر اور صحابہ، کیا ہوا تھا؟ ابو لہب اور بڑے لیڈروں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اللہ کے رسول کو مارنے لگے، تو ابو بکر بیچ میں آئے، تو ابو بکر صدیق کو شدید پیٹا گیا، اتنا مارا گیا تھا کہ پورا منہ پھول گیا تھا، اور کوہرام مچ گیا مکے میں۔ ان کے قبائل کے لوگ، ان کے رشتہ دار آئے، کہا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا ہم تمہارے سے بدلہ لیں گے، کیونکہ قبائلی سسٹم تھا وہاں۔ ابو بکر چاہے مسلمان ہو گئے لیکن حمایت تھی ان کے پیچھے، ان کو ٹینشن بڑھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صحابوں پر کیا گزر رہی ہو، خوف کی حالت ہے، دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر کی طبیعت کے بارے میں فکر مند ہے، پورے دن بھی ہوش رہے، رات کی تنہائی میں ہوش آ رہا ہے، تیرا سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ان کی ماں نے کہا بیٹا تیری جان گلارے پڑے ہوئے، محمد محمد کیا کرتا ہے، اپنی جان سنبھال دو۔ اے ماں نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میرے آقا کا سچ چہرہ نہ دیکھ لو۔ کیوں کہا ہے بیٹا میں نہیں جانتا ہوں، کہا ام جمیل سے کہو، وہ بتائے گی اللہ کے رسول اس وقت کہا ہے۔ کہا کہ میں جمیل کے پاس جاتی ہوں، خوف کالم تھا، ڈر تھا، کوئی دوسرے کا پتہ نہیں بتا سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں جمیل کے پاس گئے، کہا کہ میں نہیں جانتی ہوں محمد، کون محمد، کیسے بھیج دیا ابو بکر نے؟ کہ نہیں تم چلو تو صحیح، ابو بکر بلا رہے، ان کی عزت میں آ گئی ہو۔ انہوں نے کہا ام جمیل تم ایسا نہ کرو، چلو تم۔ اور ایک کندھے پر ام جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کی ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پیر گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ دار ارقم میں بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ جب وہاں پہنچتے تو حضور آگے بڑھ گئے اور جھک گئے ابو بکر کے سامنے کہ ابو بکر تم تو تمہارے بارے میں فکر مند ہو گئے تھے کہ تمہارا کیا حال ہوگا۔
صحابہ جن کو انہوں نے آزاد کرایا تھا، ان کو مالی مدد کرتے تھے، فکر مند عظیم آدمی اگر مر گیا تو ہماری قوت کمزور کب پڑ جائے گی. دعائیں دی گئی اور اس کے بعد وہ اگر واپس اپنے گھر گئے. جب صبح ہوتی ہے اللہ کی قدرت دیکھیے، ایک عظیم آدمی پر کو مارا گیا اور ان کو کمزور پڑ گیا ہے. ایک طاقتور ترین امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ صبح ایمان کی دولت دے رہا ہے اور اعلان کر رہے ہیں محرم میں جا کر، اے سن لو ابو جہل و ابو لہب، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر ایمان لاتا ہوں، آؤ میرا مقابلہ کرو. تو یہ ہے اللہ کی قدرت. ظاہر کے حالات کیا نظر آ رہے ہیں، کمزور ہو گئے، کیا ہوگا، جانا پڑے گا، لیکن اللہ رب العزت ایک رات صبر کراتے ہیں. صبح اعلان ہو رہا ہے حمزہ جیسے طاقتور ترین انسان کو اللہ اسلام کے گود میں ڈال رہے ہیں. میرے عزیز اور میرے بھائیوں، ہر زمانے میں اللہ یہ کرتا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. بہت صبر کے ساتھ چلیے اور دوسروں کی کمیوں کی بجائے ہم اپنے پر غور کریں کہ ہماری کیا ذمہ داری تھی، ہم نے وہ کیا ادا کی. وہاں پوری قربانی دی جا رہی ہے، پورا اللہ سے تعلق ہے، اللہ نتیجہ اتار رہا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا تھا نا ظلم بھائی، کتنے سال جیل میں رہنا پڑا، 14 سال کے قریب. الزام لگایا گیا، ظلم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا تھا. کیا قصور تھا بھائی ان کا؟ ان کی بیوی نے چال چلی، صبر کے ساتھ رہے. ایک شکوے کا لگ وہ کہا تھا اس قیدی سے کہ میں نے تجھے خواب کی تعبیر دی تھی، میرے پاس علم ہے، سچی پڑی ہے، جب تو بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے تو ذرا خیال رکھنا، میرا بات نکلے تو میرا ذرا کرنا. اللہ نے کہا اچھا. ایک غلطی کے وجہ سے 7 سال اور بڑھ گئے. یہ اللہ پورا ٹیمپریچر ہم پر رکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے، معاشی بحران کی وجہ سے اور ان گنڈوں کی دھمکیوں کی وجہ سے تمہارا ایمان کا پالا کہا جا رہا ہے. کیا تم مرتد ہو رہے ہو یا ایمان پر جم رہے ہو، یا تمہارے مستقبل کی اولاد کو مستقبل اس کی تربیت کر رہے ہو، یا مستقبل کا تم پلان کر رہے ہو یا بہکنے کی بات کر رہے ہو. اس اعتبار سے اللہ آسمان سے فیصلے اتارے گا. 7 سال کے بعد اس کو یاد آتا ہے، بادشاہ یہ خواب دیکھتا ہے، ملک کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے. کیا کروں گا، خواب دیکھ رہا ہے، وہ گائے والا پریشان ہو گیا. 2-3 دیکھا، غیر معمولی خواب تھا. اب اس کو تعبیر چاہیے، بادشاہ ضدی ہوتا ہے، کوئی اس کی تعبیر نہیں دے سکا. اس کو یاد آیا کہ بادشاہ سلامت، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جیل میں تھا اور ایک نوجوان تھا، میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اس نے مجھے تعبیر دی، اس بین وائن سچ نکلی اور میں دوبارہ دربار میں شراب پلانے کی ذمہ داری پر فائز ہو گیا ہوں. اگر آپ کہے تو میں یوسف کو لے کے آؤں گا. جلدی جاؤ، جلدی لے آؤ ان کو. جلدی ہو گیا، چلو بادشاہ بلا دے، سارے آرڈرز کینسل کیے، سارا جرم ختم، کبھی لاؤ بھیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسے نہیں آؤں گا، بے شک بادشاہ پریشان ہے، میں ان کی مدد کروں گا، لیکن مجھ پر جو الزام لگا ہے اس کو ثابت کرو. بادشاہ پریشان، کہا چھوڑو سب عدالت خود جج کی کرسی پر بیٹھا. عورتوں کو بلایا گیا، یوسف علیہ السلام کو سامنے کھڑا کیا، بتاؤ کیا معاملہ ہوا. پوری آپ بار بار سن چکے ہیں. برسر عام زلیخا نے اعتراف کیا ہے، اے بادشاہ سلامت، اس کے خلاف ہم نے سازش رچی تھی، یوسف بے قصور ہے، اس نے کوئی ایسا حرکت نہیں کی تھی. بادشاہ سہم گیا کہ کیا ہوا. اب دیکھیے ایمانانہ صفت کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے ان سے کیا کہا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھیے آپ. ہر بادشاہ اپنی بادشاہت کو بچانے کے چکر میں رہتا ہے اور کسی حد تک چلے جاتے ہو. ضرورت پڑتی ہے تو بیٹے کو بھی مار دیتے ہو، باپ کو بھی مار دیتے ہو. اب یہاں ملک بھوک مرنے کی طرف جا رہا تھا. معاشی کرائسس، جو اس وقت اکنامک کرائسس ہے نا، سب بوکھلا گئے، کیا ہوگا، کس طرح دنیا جائے گی، کیسے ہم دنیا کو اسٹیبل کریں گے. اس وقت بھی یہ ہوا تھا. کیا لوگ زیادہ دن بے روزگار نہیں رہیں گے، نکل پڑیں گے بادشاہ کے خلاف اور لوٹ لیں گے اور ملک میں درم برم کر دیں گے. کسی بھی طریقے سے ملک کو اسٹیبل کرنا اور لوگوں کو روزی روزگار دینا ہے. اب ایسا ان کے پاس کوئی آدمی نہیں تھا کہ اس ملک کو روزی روزگار اور اکنامک کو ٹھیک کرے. پریشان تھا اس وقت. یا جرم سے برات ہوئی. یوسف علیہ السلام نے کہا، اے بادشاہ سلامت، اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے، آپ کے ملک میں جو حالات آنے والے ہیں کہ 14 سال سخت ترین آپ کے ملک میں حالات و قحط سالی رہے گی،
اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، غلے کو کیسے محفوظ کرنا ہے، غلے کو کیسے تقسیم کرنا ہے، میرے اللہ کی طرف سے دیا میرے پاس جو علم ہے اس علم کے مطابق میں مخلوق کی خدمت کروں گا۔ یا ظلم ہو رہا ہے، وہاں اللہ نے ان کے پیچھے سے ٹانگ پکڑ لی، معاشی حالت کو کمزور کر دیا، یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا اور پوری عزت کے ساتھ بادشاہ کہہ رہا کہ ذمہ داری کو سنبھالو، میری طرف سے پورا اختیار ہے آپ کو۔ اور یوسف علیہ السلام نے ملک کو ہینڈل کیا اور ملک کو معاشی بحران سے نکالا، اس کے نتیجے میں پورے مصر کو اللہ نے ہدایت سے مالا مال کر دیا۔ اے میرے عزیزوں، یہ میرے اور آپ کے خلاف جتنے بھی پروپیگنڈے کر رہے، آپ دیکھ رہے کہ ہمارے ملک کی GDP اور اکانومی کی کس صورتحال ہے۔ یہ ظلم کا نتیجہ ہے۔ اگر ہمارے ملک کی اکانومی کا ٹھیک ہوتی تو میری اور آپ کی حالت یہ نہ ہوتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر کوڑے پڑس رہے، ان کی معاشت کو ڈھیر کر دے گا اللہ تعالیٰ، انہیں قوم پر چڑھ دوڑے گی۔ ہمیں تو روزی روزگار چاہیے، کیا مندر فندر۔ میں ابھی راجستھان اور ہریانہ کا سفر کر کے آ رہا ہوں، کس طرح لوگ ٹرینوں میں بات کر رہے، روڈوں پہ بات کر رہے، روزی روزگار میں یہ سلا الٹ دو حکومت کو، ان قریب ان کی قوم ان کے خلاف چل پڑے گی اور وہ بے بس ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام میرے اور آپ کے لیے چل رہا ہے۔ آنے والی تبدیلی میں اس وقت ہمیں کیا رول پلے کرنا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، اے حکمرانوں یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کے لیے قربانی دیے، آؤ ہم آپ کو اکنامک سپورٹ آپ کو دے رہے، اس ملک کی اکنامی کو صحیح مینیج کریں گے اور انصاف کے ساتھ ملک کے قانون اور ملک کے خزانوں کو تقسیم کریں گے اور اس ملک کو ہم سب مل کر بحران سے نکالیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کو برباد ہوتے اور نہیں دیکھ سکتے۔ ہم بھی ان سے کہیں گے۔ اس نتیجے میں اس وقت جو کچھ بھی ہوگا، مسلمانوں نے کورونا وائرس کے درمیان میں مزدوروں کی، لوگوں کی جو مدد کی، ٹیلی ویژن پر کیا کہا جائے، مسلمان جماعتی اور مسلمان روڈ پہ لوگوں کو کھانا کھلا رہا تھا، لوگوں کو پانی پلا رہا تھا، ان کو جوتے دے رہا تھا، ان کو سائیکل دے رہا تھا، گاڑیوں پر سواری کر دی۔ کیا یہ ضائع جائے گا؟ اس کا نتیجہ آئے گا، یہ قوم کو پتا چلا ہے کہ مسلمان غدار نہیں ہے، مسلمان اپنا پیٹ چاہ کر دوسروں کو کھلانے والی قوم ہے۔ یہ میسج ان کے پاس ہوا ہے۔ اب بھی ضرورت ہے میرے بھائی کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اللہ سے مضبوط تعلق کو پیدا کریں اور اپنی صفوں کے اتحاد کے ساتھ ایک دوسروں کی خبیوں کو معاف کرے اور ایک دوسروں کی صلاحیتوں کی قدر کرے اور اجتماعیت کے ساتھ اس ملک کی خدمت کے لیے آگے بڑھے اور انسانوں کو اللہ کا پیغام سنائے کہ آؤ اسلام کی طرف، ہم تمہیں پیغام دینے کو تیار ہے۔ اس ملک کی معاشی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے اسلام میں تمام اصول اور معاشرت کے اصول موجود ہے کہ اس ملک کو بحران سے ہم نکال سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کوئی مایوسی پیدا نہ کرے، ہم اپنی ذات پر محنت اور کوشش کریں کہ میں کتنا دین اور اسلام پر ہوں اور میں کتنا اللہ پر یقین ہے، کتنا اس کے رسول پر یقین ہے اور میری زندگی اور میرے اولاد کی زندگی کتنی دین اسلام کے مطابق گزر رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ سے کہیے کہ اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں تیرے دین کی اقامت کے لیے اور حفاظت کے لیے ہمیں استعمال فرما۔ ورنہ دنیا میں تحریکیں شروع ہو چکی ہے۔ آج امریکہ میں جو مظاہرے ہو، کیا کہہ رہے ہو بات، تم نے بیجا جنگیں کی، تم نے عراق پر بمباری کی، تم نے سیریا پر بمباری کی، تم نے افغانستان پر بمباری کی، یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا ملک تباہ ہو گیا۔ یوکے میں ہو رہا ہے، جرمنی میں ہو رہا ہے، فرانس میں ہو رہا ہے، بڑی بڑی حکومتیں ہل گئی ہے غلط فیصلوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے۔ اب وقت آیا ہے، تھوڑی صبر کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز صبح خیر آنے ہی والی ہے، انصاف کے دن آنے ہی والے ہیں، امن کے دن آنے ہی والے ہیں۔ میرے اور آپ کی ذمہ داری کہ آج سے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آنے والا انصاف اور آنے والے امن کے زمانے میں اے اللہ اس تحریک میں ہمیں بھی شریک کر دے، جن مندوں کے ذریعے اللہ تو باطل کو توڑے گا اور ظلم کا خاتمہ کرے گا، اس جماعت میں بھی اللہ ہمیں شریک فرما اور ہمارا بھی کوئی حصہ لگ جائے، اے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما۔ ایسا اللہ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے، اللہ سب کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، جو مقروض ہے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی شکل سود پہ پیدا فرمائے۔ اور اس کورونا وائرس میں ہمارے عظیم لوگ دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے مولانا محمد صاحب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ کروٹ پر راحت اور سکون عطا فرما۔ اور اس وقت جتنی بھی انسانیت پریشان حال ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما،
یمنی مسلمانوں کی مدد فرما, برمی مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ حرم شریفین کی پوری پوری حفاظت فرما, اے اللہ وہاں مندریں بنائے جا رہے, وہاں شرک قائم کیا جا رہا ہے, اے اللہ تو انسان پسند لوگوں کو لے آ اور تو اپنے جزیرۃ العرب کو کفر و شرک سے بچا لے اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان کو قائم و دائم فرما, ہمارے مسجد و مراکز کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی مال و جان کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور ہمارا اور پوری انسانیت کا حامی اور ناصر رہ جا. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.